بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج کا جو ویلاگ ہے وہ بہت اہم خبریں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں۔ پاکستان سے کوئی خبر نہیں لینی، آج ساری خبریں جو ہیں وہ باہر کی ہیں، یعنی کہ ایک دشمن ملک جو خبر ہے اتنے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جنگ کے بعد، مار کھانے کے بعد، کٹ کھانے کے بعد بھارتی میڈیا بھی پینترا چینج کر چکا ہے، اور بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اور دوسرا میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اسرائیل پہ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کے جو حالات ہیں، جو اس کی بدماشی ہے، اس کے خلاف یہ تین ملک اور بلکہ برطانیہ نے بھی گزشتہ دن برطانوی وزیر خارجہ نے بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا اسرائیل کو اپنے ایوان نمائندگان میں تقریر کے دوران، اور ساتھ ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں ایران اور امریکہ کے، اس حوالے سے بات کریں گے کہ ابھی لیٹسٹ کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے آیت اللہ خامنائی صاحب کی طرف سے۔ تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ سب سے پہلے جو بات کرنی ہے دشمن ملک والے پاس سے آپ رکھ کے چلانی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندو بنیے رو رہے ہیں اپنی حکومت کے خلاف، مودی کو بھی لتاڑ رہے ہیں۔ مار کھانے کے بعد ان کے جرنیلوں کے منہ سے بھی ایسی باتیں نکل رہی ہیں۔ گزشتہ دن بعد یہ نکل آئی کہ جناب ان کے ایک جو آرمی کا جو جنرل تھا، اس نے جناب ایک پوڈ کاسٹ میں بکواس کر دی تھی کہ جناب ہم نے تو گولڈن ٹیمپل کی لائٹیں بند کرائیں وہاں پہ جو سکھوں کی عبادت گاہ، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ گنیں بھی فٹ کر دی تھیں، جس پہ فوری طور پہ سکھ برادری کی طرف سے ریئیکشن آیا ہے اور اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے، اور نئی کنٹروورسیاں بن رہی ہیں بھارت میں۔ جو پاکستان سے ٹکرائے گا وہ پاش ہو جائے گا، نظر بھی آ رہا سانو جناب، اسی تھوڑا کام پاتا تانوں، اور یہ ہن تانوں صدیاں تک یاد رہے گا۔ فوجیں بھی واپس بلا رہے ہو، اب لڑ دے نہ پھر لاگ جاندا پتا، تسی پانی دی کرو شرارت، ادھر اسی پہلے کہہ چکے تانوں تن دینا ہے۔ ہن ویسے بھی ساڈے جڑے جناب آرمی چیف نے دبانگ وہ جناب فیلڈ مارشل بن چکے ہیں، ہن تانوں تہاڈا بیڑا گرک کر دینا ہے تسی، کیونکہ ایسا زبردست کر کے مظاہرہ کیا پاکستانی فوج نے۔ آرمی چیف جنرل اعظم منیر قیادت میں، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد جماعتوں کی طرف سے سیاسی جماعتوں نے فوری طور پہ ان کو فیلڈ مارشل کا خطاب دے دیا، جو سب سے ٹاپ پہ جنرل کے بعد بھی 5 سٹار یہ عہدہ ہے، اور یہ پاکستان میں دوسرا عہدہ ہے جو ان کو دیا گیا، یعنی کہ دوسرے یہ صاحب ہیں۔ پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان سی، انہوں نے خود ہی لے لیا سی، لیکن یہ والا جو ہے باقاعدہ سیاستدانوں نے ان کے اعزاز میں، ان کی عزت افزائی میں، ان کی بہادری، شجاعت، پرعزم ہونے پہ دیا گیا۔ بھائی یہ ہوں تسی بھولنا نہیں، پاکستان نے جنہ کٹیا بھارت نو، انشاءاللہ یہ ہوں تاریخ دا حصہ بن گیا۔ تسی دیکھو بھارت دی ایسی دی تیسی پھیر دیتی ہے، جڑا سانوں کہندے سی کہ ساڈا مقابلہ نہیں ہے، اسی تے بہت وڈے ہیں، انہوں نے لگ پتا گیا پاکستان تانوں رقبے دے حوالے نال نکا لگدا، فوج نے ساڈی فوج نے تانوں ایسا تنیا۔ ایویں دے الفاظ میں اس لیے بولنا شروع کر دیتا ہوں، بھارتی میڈیا پہ ٹھوکنے کی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر اسی ہن ایویں دی گل نہ کریے تے پھر ہمارے بھی جذبات ہیں۔ میرے دوستو، بھارتی صحافی نے مودی سرکار کی جنگ کی پرفارمنس پر سوالات اٹھائے ہیں، اور یہ صحافی ہے راج دیپ سردیسائی، یہ بھی حالانکہ پونک رہا سی پاکستان کے خلاف، پھر انہیں معذرت کر لی، پھر اس کے بعد نریندر مودی حکومت کی جانب سے جو جنگ کے دوران پرفارمنس ہے اس پر سوالات ہم کرنا شروع کرتا ہے۔ اپنی جڑی جرنلزم ہے وہ بھی بچانی ہے صحافت، حالانکہ صحافی تو نہیں ہے، سارے بھارتی ڈرامہ باز ہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں جو بھی یہ اداکار ہیں، بیسیکلی ہم نے دیکھے ہیں کہ جنگ والے دن اپنے لوگوں کو ہم چھتر کھا دینے، انہوں نے دنیا سے بھی لان تان ان پہ ہوئی ہے۔ پاکستانی ایسی تو انہوں نے تن ہی رکھے بھائی پورے، ہم نے تو ان کو تن کے رکھا ہوا تھا میرے دوستو۔ جا کے ان کے اکاؤنٹوں پہ ہم نے تو بھائی اپنی پوری محنت کی ہے، دو راتیں جاگ کے ان کی ایسی کی تیسی ان کی بینڈ بجائی ہے ہم نے۔ بہرحال راج دیپ سردیسائی نے استفسار کیا، کیا یہ سچ ہے کہ پاکستان نے جنگ کے پہلے ہی دن ہماری فضائی طاقت اور طیاروں کو میزائل حملوں سے نقصان پہنچایا؟ نقصان نہیں پہنچایا، فضول آدمی تباہ کر دیتا ہے ایسی، یہ آپ بات یاد رکھنا۔ ہوں تینوں پتہ یاد آیا، وہ تو بڑا بکواس کر رہے تھے۔ مزید کیا ہے کہ کیا یہ واضح ہے کہ بھارت ان نقصانات کی باضابطہ تردید نہیں کی؟ ہاں جی، تو وہ ظاہر سی بات جھوٹ بول رہے سارے، تھوڑا میڈیا تو ہی جھوٹا، تھوڑا میڈیا بھی جھوٹا، تھوڑی فوج بھی جھوٹی، تھوڑے زیادہ تر لوگ بھی جھوٹے، RSS والے سارے بکواس گھٹیا، اکھنڈ بھارت تھوڑی نال کھنڈ بھارت نہیں کڈاں گے اسی۔ اچھا، بہرحال جناب متعدد ذرائع سے تصدیق اور دوبارہ تصدیق کے بعد کنفرم کر سکتا ہوں کہنا کہ ہم نے جنگ میں تیارے کھوئے ہیں۔ شکر ہے، آہستہ آہستہ سارا پتہ چل جائے گا۔ بڑا جھوٹ بولے تھے نا، تھی آہستہ آہستہ سارا سچ چگلنا ہے، تھی چیک کرے ہو جائے پھر۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ کتنے تیارے بھارت نے کھوئے ہیں، بھائی 60، یعنی کہ یہ بات حکام پر چھوڑ دینا بہتر ہے کہ وہ اس کی تصدیق کریں، تو حکام تھوڑے ویسے جھوٹے نے،
ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ क्या हमने कम से कम एक राफेल तैयारा खोया है? नहीं भाई, 3। जैसा कि मगरबी मीडिया बड़े पैमाने पर क्यासर आई कर, क्यासर आईਆਂ नहीं है, जिन्होंने ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਜੀ ਫੌਜ, ਗੰਦੀ ਜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ। 1971 है, 1965 है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ देखिया। उन्होंने कहना था कि देखें भारतीय हुकाम की तरफ से इसकी एक बार भी तरदीद नहीं। कैमे करके झूठे ने ना, तरदीद ना होने की सूरत में और मुतअद्दिद ज़राए से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि जी हाँ, एक राफेल तैयारा जंग में ज़ाया हुआ है। बड़ी गल है। 3 ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ 3 ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੌਂਕੇ ਜੇ ਔਰ ਝੂਠੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ गाँव मूत्र पी पी के दिमाग बंद है, बहुत घटिया है। वैसे बहरहाल जंग लगवा के लोगों को जरूर मरवाना था। हमें तो शहादत चाहिए होती है, हम तो बड़े खुश होते हैं, जंग लड़काओ, हम तो तैयार बैठे रहते हैं, हम तो शहादत चाहते हैं। थोड़े लोग मारते रहते हैं, डरते रहते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जंगों से डरते हैं तो जंगों में तबाही होती है। लेकिन हम पे जब जंग पाकिस्तानियों पे थोप दी जाती है तो फिर एवं ही ठोकने हैं, जिस तरह से वेख लिया होना माशाअल्लाह। कैसे फिर देखे ना, एवं फौज देखी कभी नहीं देखी होगी, देखी नहीं, दिखाती तो हम वेख ली, हम डरो। इसराइल जंग बंद करे और इंसानी इमदाद को गजा में दाखिल होने दे, बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की तरफ से ये कहा गया है। और उन्होंने इंतबाह की है, उन्होंने धमकी लाई है बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने। उन्होंने कहा इंतबाह करते हैं कि गजा में फौजी कार्रवाइयाँ जो जारी रहीं तो इसराइल को ठोस इकदाम का सामना करना पड़ेगा। फौरी तौर पर जंग बंद कर दो, यहूदियों काफरों बंद करो, ये कहा जा रहा है। और बरतानिया के वज़ीर आज़म जनाब उन्होंने और दीगर ने मुतालबा किया कि इसराइल फौरी तौर पर इंसानी इमदाद को गजा में दाखिल होने दे। गुज़श्ता दिन आपको पता है कि बरतानिया ने भी ये कहा है, बल्कि बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कहा, पहले एक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने गल की थी, हम बरतानवी वज़ीर आज़म जनाब सर कीर स्टार्मर ने जनाब एक कहता है। इन रहमाओं ने मज़ीद मुतालबा किया कि इसराइली फ़ौज कार्रवाइयाँ बंद करे। लंदन में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने मौजूदा सूरत हाल को फ़लस्तीनी आबादी के लिए तबाह कुन नुकसान कहा है। अल्लाह ताला, उनको तो शहीद हैं सारे फ़लस्तीनी, हमारे भाई सारे शहीद हैं। हम तो मुसलमान तो रेत की दीवार बने हैं ना, उनका तो हम साथ ही नहीं दे रहे, उस तरह शहादतें दे रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, कभी 150, कभी 200, कभी 250। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नती हैं भाई, खुशकिस्मत भी हैं, जन्नती हैं। लेकिन जुल्म हो रहा है कि वहाँ भूख और प्यास का समा है और कोई दुनिया का मुल्क जो है सपोर्ट नहीं करा। चीन ने बड़ी मेहनत की है, चीन ने बाय रोड बहुत सारी इमदाद भेजी है चुप करके। चीन अपना काम कर रहा है इंसानी बुनियादों पर जनाब। देखिए ना, एवं भी मुल्क होंगे ने, उन्होंने कुछ वाल भी नहीं विंगा करते, तो टुनणगे भी। बहरहाल चीन की गल कर रहा मैं। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल की तरफ से इमदाद की इजाज़त को नाकाफी करार दिया और कहा गजा में मसाइब की सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। बड़ा लेट हो गए जनाब, मेरे वहाँ आते आते बहुत ज़्यादा वहाँ पे मसाइल हैं। तीनों मुल्कों ने कहा है कि मुस्तकिल जबरी नकल मकानी बैन अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने जंग बंदी के साथ 2 रियासती हाल की हमायत का अयादा किया। दूसरी जानब इसराइली वज़ीर आज़म कहना है कि बरतानिया, फ्रांस और कनाडा हम पर हमला करने वालों को बड़े इनाम की पेशकश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपी के एतराज़ के खात्मे के लिए सदर ट्रंप के विजन पर अमल करें। अच्छा, ट्रंप देखो अंदर खाते में लगता है कि मिला हुआ मेरे दोस्तों, अभी तो हमें लग रहा है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज़ है, लेकिन बहरहाल ये जो बात है ये बड़ी अहम है। अच्छा, ईरान और अमेरिका की जो डायलॉग मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर ईरान कोई पूरा उम्मीद कोई नहीं है। ईरान की तरफ से पहले भी कहा गया था कि असी अपनी यूरेनियम अफजूदगी का सिलसिला जारी रखना, यानी कि एटम बम बनाना ही बनाना है। और इसके हवाले से आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से जनाब कहा गया, सुप्रीम लीडर है, उन्होंने कहा कि इम्कान है अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई नतीजा कोई नहीं निकलना। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान अमेरिका जोरी मुज़ाकरात पर तबसरा करते हुए कहा है कि इम्कान है कि अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि हमें ये भी नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। ईरान के यूरेनियम अफसूदगी के हक़ का इनकार करना बड़ी गलती है। अमेरिका को आमकाना बयानात देने से बाज रहना चाहिए। दूसरी जानब खबर एजेंसी का कहना है गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि ईरान को एक फैसला यूरेनियम अफसूदगी की भी इजाज़त नहीं देगी। क्यों? वो कहते हैं करो, असी जो मर्जी करो, सन अल्लाह जंग। और खबर जानने के ईरान अमेरिका जोरी मुज़ाकरात के 12 अप्रैल से अब तक 4 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। और जो हमारा ब्रदर मुल्क ईरान है उन्हें किया है कि तुम जो मर्जी कर लो जनाब, असी तो अपना चक्कर जो है ना वो चला के रखना है एवं, ठीक है ना। और अच्छा, एक और बहुत बड़ी खबर सी मैं शुरू तो अनाउंस नहीं की थी, तुम दस दा कि इंडोनेशिया में फ्रांसीसी राफेल तैयारों के आर्डर पर गौर फिक्र शुरू कर दिया गया है। हालिया पाक कशीदगी में पाक फ़ज़ाइया के हाथों भारतीय फ़ज़ाइया के राफेल तैयारों की तबाही के बाद इंडोनेशिया में फ्रांसीसी लड़ाका तैयारों के आर्डर पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं।
غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق گزشتہ ہفتے پاک بھارت جنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی فضائیہ کی رافیل طیاروں کی تباہی بربادی 3 طیارے گرا دیے گئے تھے۔ انڈونیشیا میں نیٹو میں معیار کے لحاظ سے سب سے بہترین فضائی برتری کی صلاحیت کے حامل رافیل طیارے کی آرڈر پر دوبارہ غور و فکر شروع کر دیتا ہے۔ انڈونیشیا نے جناب کیا ہے 2022 کو انڈونیشیا نے فرانسیسی ڈسالٹ ایویشن کو 2022 میں 42 رافیل طیاروں کی خریداری کا آرڈر دیا تھا، جس کی کل مالیت $8.1 بلین۔ انڈونیشیا ممبر ہاؤس آف کمیشن جناب نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے پر غور کر رہے ہیں کہ دنیا کے بہترین لڑاکا طیارے جیسے F-16 اور F-18 بھی جنگوں میں تباہ ہوتے ہیں، تاہم حالیہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس حوالے سے مناسب اور تعمیری لحاظ سے غور کیا جائے۔ دنیا میں اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ترین سمندری گزرگاہ میں سے ایک اسٹریٹ آف ملاکا دفاع انڈونیشیا کے لیے اہمیت کا عمل ہے میرے دوستو، اور ان حالات میں یہ اہم ہے کہ انڈونیشیا کا ایسے مہنگے طیارے کی خریداری پر رقم صرف کرنا جو فوجی لحاظ سے کمزور ہو، علاقے کی سلامت کے لیے پرخطر ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں فرانسیسی صدر کا دورہ انڈونیشیا 27 سے 29 مئی کو ہونے جا رہا ہے، جس میں دفاعی معیشت، سائنس اور کلچر کے فروغ دیا جائے گا۔ جناب کر لو فروغ دے دو، لیکن یہ ہے کہ اسی جڑا کم پانا سی نا وہ اسی تک کم پا پاکستانی ایویں کم پاندے نے، پاکستانی فوج ایویں تو نہ لاندی ہے، وہ اسی لا کے دستی ہے جڑے کہندے سن نا کہ ناقابل شکست ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی فوج نے وہ جناب سٹتے نے تیارے، اور وہ ساڈا پہلے داغ بیٹھ چکی ہے۔ ہماری ایئر فورس ببر شیر ہے، ہمارے چیتے ہیں۔ پاک فوج نے بھی فتح 1 اور 2 چلا کے بھارت دیاں نینداں آرام کی بلکہ تباہی اور بربادی کر دی ہے۔ اس کے بعد بھارت پیچھے ہٹ گیا، ہن جنگ کوئی نہیں میرے دوستوں ہونی، اور اب فوجیں معمول کے مطابق آنے والے کچھ 10-15 دنوں میں سمجھ لو کہ واپس اپنے جگہ جا رہی ہیں تے انہوں نے مزہ، انہوں نے سواد آ گیا، سانوں میرے بہرحال دوستوں سواد آ گیا انہوں نے کوٹ لان دا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑے عرصے سے سوچ رہے تھے کہ یہ جو 65-71 کی جنگ ہے، 71 کا ہمیں یہ تانا دیتے ہیں، انہوں نے آخری دفعہ منجی کیویں ٹھوکی جائے، پاکستانی فوج نے ٹھوکی دکھاتی ہے، اور کہہ کے ویسے انہوں نے ٹھوکیا۔ چیک کرو پہلے اناؤنس کیتا ہے کہ جی ہن ساڈا انتظار کرو، اسی آ رہے ہیں، اسی ایسے گئے کہ بھن توڑ انہوں نے کر کے، انہوں نے جیم شیم سارا سسٹم کر کے، انہوں نے برباد کر کے، انہوں نے چیخاں کڑا کے جناب آ جاندے پے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ امریکہ آ گیا، انہوں نے کہا نہ مارو، تو اسرائیل بھی رون لگ گیا کہ اے لو جی ساڈی بیگم نے کوٹ لاتی پاکستان، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں پھر یہ ہیں ساری چیزیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں من بالکل دیسی انداز تمہیں دساں، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ خبریں میں بتا دی ہیں، اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ فوری طور پہ اس کو چینل کو سبسکرائب کرو میرے دوستو، کرو۔ مجھے اجازت دو، انشاءاللہ اگلی ویلاگ دوبارہ تھوڑا ملاقات کراں گا، کچھ خبراں ہور لے کے آواں گا۔ اللہ حافظ۔